کھیت الخلا صلاح عام پیٹ برداروں کے لیے۔ گاؤں دیہاتوں میں انسانوں سے بہت پہلے چرند پرند اور دیگر جانور جاگتے ہیں۔ سورج مہاراج ابھی نندیا کے ہنڈولے میں آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں اور ادھر کسان کھیتوں میں ہل چلا رہے اور پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں لڑکیاں دودھ دو کر بلونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں۔ اذان بعد میں ہوتی ہے مگر کار حیات بہت پہلے شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں رات کب اور کس وقت نیند کی دیوی سے ملا تھا۔ کچھ بھی تو یاد نہیں تھا، بس اتنا یاد تھا کہ جب آنکھ کھلی تو شب اپنی بکھری ہوئی کاکلوں کو سمیٹ رہی تھی۔ دیہاتوں میں لاکھ اچھائیاں سہی مگر ایک برائی سب پہ بھاری ہے اور وہ بیت الخلاء کی۔ میں باہر کھیتوں میں فارغ نہیں ہو سکتا۔ میں جب بھی کسی دیہات سے بھاگا ہوں تو اس کی نمایاں وجہ ایک کھیت الخلاء ہے، اور اگر کسی گاؤں یا دیہات میں جملہ سہولتوں سے آراستہ باتھ روم ہیں تو وہ تو وہ سرے سے گاؤں ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کے نام پر گاؤدی ہیں۔ تہمت ہے، الزام ہے۔ کئی بار اس بارے میں غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، دیہاتی لوگ اپنے گھروں کے اندر بیت الخلاء کیوں نہیں بناتے؟ میری ناقص عقل میں یہی وجہ آئی کہ یہاں لوگ سبزیاں، ترکاریاں مثلا گونگلو، باتھو، میتھی، پالک، کچمچ، پیلی مکو، کلفا وغیرہ کے ساگ اور گنے کا جوس بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان سے فراغت حاصل کرنے کے لیے انہیں اوپن ایئر بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرفراز ایلومینیم کا لوٹا پکڑے میرے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ اٹھو بادشاہو، فارغ ہو لو۔ میں اس کور ذوق پینڈو کا منہ تکنے لگا جو میرے منہ پہ مجھے بادشاہ بھی کہہ رہا تھا اور باہر کھیتوں میں دعوت فراغت کا اذن بھی دے رہا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں یا گدھا۔ چونکہ صبح صبح میں اس سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا تھا، میں نے پنڈلی کھجلاتے ہوئے اس سے کہا، فاضل اجل وزیر اعظم، یہ فراغتی لوٹا یہیں رکھ دیا جائے کیونکہ آپ خود بنفس نفیس بے پیندے کے لوٹے ہیں، لہٰذا آپ آگے ہراول دستے کی ذمہ داری سر انجام دیں۔ ماں بدولت آپ کے نقشے کفشے پہ قدم بقدم رنجا فرماتے رہیں گے۔ وہ میرا منہ تکنے لگا۔ شاید سوچ رہا تھا کہ صبح صبح مجھے کوئی مغل اعظمی قسم کا دورہ پڑا ہے۔ وہ مجھے کوئی جواب دینے کے بجائے لوٹے سمیت باہر نکل گیا۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اس نے کوئی عقل مندی دکھائی تھی۔ اگر وہ کوئی اچھا برا جواب دے دیتا تو پھر ہم دونوں یہیں فارغ تھے، باہر کھیتوں کی جانب جانے کی حاجت نہ رہتی۔ بہرحال میں نے بھی عقل مندی دکھائی کہ چند منٹوں بعد اسے جا لیا۔ بڑے تیز گام بنے ہوئے ہو، رات کو ڈکوسی ہوئی مرغی میدے میں پنجے مار رہی ہے، یا پیٹ پتلا پڑ گیا ہے؟ میں نے اسے تیز سے جاتے ہوئے دیکھ کر پیچھے سے کہا، مگر مجھے پھر ایک بار چھمبے کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ خاموش تھا۔ وہ پینڈوانہ رفتار سے برابر آگے بڑھ رہا تھا۔ اونچے نیچے راستے، پانی، باڑیں، کھیتوں کے کنارے، بننے، خضر و کانٹے دار جھاڑیاں، راستے راہ کی ہر چیز وہ پھلانگتا، ہٹاتا، گراتا ہوا علاقہ سنڈاس تک آ پہنچا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بڑے بڑوں کے ناک جلتے ہیں۔ یہاں قریب کے علاقے کا ہر مرد و زن اخراج مادیت پیش کرنے خرامہ کھنچا چلا آتا ہے۔ چادر سے منہ ڈھانپے، ہاتھوں سے تہبت کا پلو اٹھائے، ایک دوسرے سے آنکھیں کتراتے ہوئے کہ جیسے دیکھا ہی نہیں۔ جہاں اوٹ آڑ اونچ نیچ دیکھی وہیں تہمت کا تمبو تان دیا۔ عالم تاجیل یا اور کسی وجہ سے بعض پارٹیاں اتنا قریب فروکش ہو جاتی کہ بن پوچھے معلوم ہو جاتا کہ ان کے ہاں گزری رات گوبھی پکی تھی یا گوت باتھو کا ساگ۔ ہر ضرورت مند یہاں ڈیرے جمانے سے پہلے کھنگورا ضرور مارتا ہے۔ گڈ مارننگ کے علاوہ اس کا مقصد پاس قریب 2-4 فٹ کے فاصلے پہ براجمان پارٹی کو اپنی آمد سے خبردار کرنا بھی ہوتا ہے۔ پینڈو لیڈیز ذرا اجڑ اور جم کے بیٹھتی ہیں۔ رات کا کھایا پیا، گھر خاوند کی تازہ رپورٹیں، ساس کی بیماریاں، دیورانی جٹھانی کی آوازاری، رشتے ناتوں کی بات، تعویذ دھاگے، زیورات، کمیٹیوں کی تاریخیں ادھر ہی طے ہوتی ہیں۔ اکثر وہیں پہ آن ڈیوٹی باقاعدہ لڑائیاں، کوسنے اور ناقابل شنید الزام تراشیاں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ ذرا ساتھ پڑے مرد حضرات دم سادے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئی بار اپنے متعلق غلط سلط الزام سن کر برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں ایک دوسرے سے
دست و گرے بام بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں صرف لڑائی کی بسم اللہ کرتے ہیں، باقاعدہ جنگ و جدل واپس گھر آ کر ڈانگ سوٹوں سے ہوتی ہے۔ یہاں فراغت کے بعد طہارت کے لیے قدرت اور کسانوں کی جانب سے وافر انتظام ہوتا ہے۔ مٹی کی ڈھیلیاں، ڈھیلے، گھاس پتے، راجباہوں، آڑو اور سوؤں میں بہتا ہوا تازہ پانی۔ اسی طرح قدرت نے ان کے ناشتے کا بندوبست بھی ادھر ہی کیا ہوتا ہے۔ ادھر فارغ ہوئے تو اٹھتے ہوئے ایک آدھ مولی، گاجر، گونگلو یا کوئی ککڑی اکھاڑی، پاس بہتے ہوئے پانی پر بیٹھ کر سب کچھ دھویا، پتے وغیرہ ادھر پھینکے، ناشتہ کرتے ہوئے واپسی پہ کنویں پہ غسل کیا اور گھر آ گئے۔ میں بھی بالکل اسی طرح فارغ ہو کر سرفراز کے پیچھے پیچھے خاموشی سے گھر واپس پہنچ گیا۔ ہم نے باہر ہی دیکھ لیا تھا کہ فوجی غلام رسول، دلاور، عمران اور سرفراز کا چچا زاد بھائی سلیمان صحن میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے سرفراز نے مجھے دروازے کے پاس روک کر کہا، چھچوندر اور کرونڈیا صاحب، خان، تجھے پتا ہے کہ تو میرے لیے ایک چھچوندر ہے۔ میں نے اس کی بات پر ذرا سا غور کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے یہ تو پتا نہیں کہ میں تمہارے لیے چھچوندر ہوں یا نہیں، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں اپنی چاچی کا کاگا ہوں۔ چلو مان لیا کہ میں ایک چھچوندر ہوں، مگر یہ بتاؤ تم کیا ہو؟ سرفراز نے کسمسا کر فوراً جواب دیا، میں ایک کرونڈیا صاحب ہوں اور تم میری دوستی کے حلق میں پھنسے ہوئے ہو۔ میں نہ تو تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں اور نہ تمہاری ان پھڈے بازیوں کی وجہ سے تمہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں کیا کہوں؟ تم نے اپنی حرکتوں سے باز تو آنا نہیں۔ ابھی مشکل سے ایک دن ہی تمہیں یہاں آئے ہوئے نہیں ہوا کہ تم نے آتے ہی ملنگ والا محاذ کھول دیا ہے۔ خدا کے بندے، تم نے دنیا کو سدھارنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ تم اپنی نہ بیڑو، دوجوں سے واسطہ کم رکھو۔ دیکھو، یہ سب لوگ تمہارے بلاوے پہ بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ کرنے سے پیشتر مجھے ضرور بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ یار، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں۔ یہاں کے طور طریقے… میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یار جی، میں کوئی ایسا کام کرنے نہیں جا رہا جو غلط اور تمہارے لیے باعث بے عزتی ہو۔ میں تو وہ اہم آپریشن کرنے جا رہا ہوں جو تم مقامی لوگوں کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن تم لوگ تو صرف اپنے درد، اپنے گھر کے مسائل، اپنی ذات کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہو۔ دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معاشرہ اور عوام الناس کس کھڈے میں گر رہے ہیں، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں۔ یار، ہم کیسے بے حس، خود غرض اور ظالم لوگ ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی غلط ہے تو ہوا کرے، ہمیں کیا۔ ہمیں ملک دشمن، سماج دشمن، اخلاق دشمن، قانون شکن اور اپنے دین کے دشمنوں پہ گہری نظر اور گرفت رکھنی پڑے گی۔ اب آؤ اس ملنگ کی جانب۔ میں اللہ کے فضل سے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہی نہیں، چاہے جا کے تم لوگ اسے سید کہتے ہو۔ اگر یہ مسلمان ہوتا تو کم از کم متبرک نام اور حوالہ ایسی دیدہ دلیری سے استعمال نہ کرتا۔ تم نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، تاریخ کا مطالعہ اور دین کی کتابیں، پیغمبروں کے حالات پڑھے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، خواجہ خضر علیہ السلام کی کون سی کشتی تھی جو یہاں انڈیا کی سرحد کے قریب اس ملنگ کے ڈیرے کے اندر ظاہر ہو گئی ہے؟ اور یہ بکری والا قصہ بھی دیکھو۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جعل سازی سے بکری کے بچے کی کھال پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس بچے کو حشیش یعنی بھانگ کے پتے کھلا کر نیب خوابیدگی کے عالم میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے سارے چیلے چانٹے فراڈیے اور منشیات کے عادی ہیں۔ تم یہ سب کچھ اتنا وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے تو ان لوگوں کو آج ہی دیکھا ہے۔ مائی ڈیئر گھامڑ، میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تم میں اور مجھ میں یہی ایک فرق ہے کہ تم اوپر کے پانی کی تھیلا مچھلی ہو اور میں اتھلے پانی میں تیرتا ہی نہیں، کستورا مچھلی کے مانند تہ سے مونچھ کی نوک ملا کر رکھتا ہوں۔ بس 2-4 روز کی بات ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میں نے اسے مزید دلاسا دینے کی خاطر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یار، کیا تیری اور میری عزت، نفع نقصان علیحدہ علیحدہ ہیں؟ اور پھر جو کام نیکی کی خاطر اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کیا جائے، اس میں کیا ڈرنا؟ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دادا میراسی بھی آ پہنچا۔ ہم تینوں اندر آ گئے۔ لسی، شربت، پراٹھے سے ناشتے کے بعد
ہم سب اکٹھے دریا کی جانب چل دیے۔ راستے میں ساری بات میں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دی۔ اپنے پلان کے مطابق دادا، عمران اور دلاور کو ہم نے آدھے راستے پہ ایوانوں کے ڈیرے کے پاس چھوڑ دیا۔ میں، سرفراز اور سلیمان ابھی ملنگ کے ڈیرے سے کوئی ایک آدھ فرلانگ دور ہوں گے کہ مؤذن نے وہی نغمہ الوہیت شروع کر دیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان و ربوبیت، ختم المرسلین کے مقام محبوبیت کی گواہی، راہ فلاح و بہبود کی نشاندہی اور اس اکبر و برتر کے حضور سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی گئی۔ ملنگ کے ڈیرے تک پہنچتے پہنچتے اذان اپنے اختتام تک پہنچ گئی تھی۔ ڈیرے کے باہر ایک طرف کچا سا تھڑا بنا ہوا تھا جس پہ مٹی کے دو گھڑے الٹ کر رکھے ہوئے تھے، ان پہ سفیدی سی پھری ہوئی تھی۔ دو چار مٹی کے لوٹے اور ایک آدھ پھٹی پرانی پرالی کی چٹائی بھی لپٹی ہوئی دھری تھی۔ ہم چٹائی تھڑے پہ بچھا کر سنتیں ادا کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ابھی تک ڈیرے سے بھی کوئی نماز کے لیے آئے۔ ہم تینوں بار بار ادھر درختوں کے جھنڈ کی جانب دیکھ رہے تھے جدھر خواج خضر کی کشتی اور مقدس بکری کا بچہ اور ان کے مجاور شاید ابھی تک نیند یا کسی نشے کی ترنگ میں مدہوش پڑے تھے۔ فرض کی ادائیگی کے لیے ابھی خاصا وقت تھا۔ لب دریا ہونے کی وجہ سے فضا میں قدر خنکی اور تازگی کی مہک رچی ہوئی تھی۔ دریا کنارے بیلے میں بسنے والے پاک پلید جانوروں، پرندوں کی مدھم بلند مہین آوازوں سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں بھی زندگی بیدار ہو چکی ہے، مگر شاہ جی کے ڈیرے میں ہنوز سکوت مرگ طاری تھا۔ کچھ وقت اور اسی طرح اندیشہ ہے دور دراز میں گزر گیا۔ سلیمان نے آہستہ سے کہا، بہتر ہے کہ نماز ادا کر لی جائے۔ یلغار، اغیار اور بکری کے بچے کی پکار۔ نماز کے بعد دعا میں اللہ کریم سے التجا کی کہ اے مالک ظاہر و باطن، ہم تیرے عاجز، کمزور اور کم عمر بندے ہیں۔ ہم میں سے ابھی تک کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ہم بے آسرا اور تیرے کرم کے محتاج ہیں۔ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے۔ یہ لوگ تیری برگزیدہ ہستیوں کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مولا کریم، ان کو ان کے عزائم سمیت نیست و نابود فرما اور اپنے بندگان کو ان کے شر، کذب اور فجور سے نجات دلا۔ اب کیا کرتے؟ نماز، دعا، تسبیح کے بعد وہیں بیٹھے رہے۔ ہلکی ہلکی روشنی نے اندھیرے کی درکھٹ میں گھلاوٹ گھول دی۔ جھاڑوں اور درختوں سے صبح خیز پرندے دانے دنکے کے لیے اڑانے بھرنے لگے۔ باد نسیم کی نکت بیزی نے مشام جاں کو تراوت اور تازگی سے سرشار کر دیا۔ مشرق کی شمسا نے گھونگھٹ سرکا دیا تھا۔ گل بھی آرزوں کی حیا کی تمازت سے ہلکی ہلکی سرخی ابھر رہی تھی۔ سبحان اللہ، فطرت کے حسن و جمال، اس سحر آفرینی اور فسونکاری کو سمجھنے، جاننے اور صحیح لطف و جذب حاصل کرنے کے لیے سحر خیزی بڑی ضروری ہے۔ بیٹھے بیٹھے سورج کچھ اور اوپر آ گیا تھا۔ روشنی میں دور نزدیک تھوڑا بہت نظر آنے لگا۔ اب طبیعت میں ہلکا ہلکا اضطرار پیدا ہونے لگا۔ رہ کر یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ڈیرے والے انسان ہیں یا کاٹ کے بنے ہوئے ڈھانچے۔ گھنٹہ بھر سے یہاں بیٹھے ہیں، ادھر سے کوئی خیر خبر یا کوئی ہلچل ہی نہیں۔ اگر کوئی بدقسمت انسان نماز روزے کے لیے نہیں اٹھتا تو کم از کم نہانے دھونے یا اپنی واجبی ضرورتوں کے لیے ہی صبح صبح بیدار ہو جاتا۔ اب ساتھی بھی خود بد کرنے لگے۔ اب ہم سب یہی سوچ کر اٹھے کہ ذرا ڈیرے کے قریب جا کر صورتحال کا جائزہ تو لیں۔ زیارت گاہ کے نزدیک پہنچے تو یہاں سارے کا سارا میدان ہی کھیت پڑا ہوا تھا۔ دین و دنیا سے بے خبر سب ہی سوئے مرے تھے۔ راکھ آلودہ جٹیں، چہروں پہ نحوست پھٹکاریں۔ شاہ صاحب اپنے گندے میل خوردہ پاؤں مقدس کشتی پہ ٹکائے نیم برہنہ سے انٹا غفیل تھے۔ دیگر ملنگ بھی جیسے کسی گہرے نشے کی حالت میں ہو۔ صرف ایک جاندار ایسا تھا جو نیم و آنکھوں تلے ہماری جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے خاموشیوں کی زبان سے کہہ رہا ہو کہ خدا کے لیے مجھے ان قصائیوں سے بچا لو۔ تمہارے گھروں میں بھی کہیں بھیڑ بکریوں، بلیوں، مرغیوں، گاؤں بھینسوں کے ننھے ننھے بچے ہوں گے۔ اگر وہ نہ ہو تو تمہارے اپنے بچے تو ہوں گے۔ اگر ان کی بھی نوبت نہ آئی ہو تو تم خود بھی کبھی معصوم بچے رہے ہوگے۔ بس تمہیں تمہارے کبھی بچے ہونے کا واسطہ مجھے یہاں سے رہائی دلا دو۔ میرے کل کاریاں بھرنے
تتلیوں، مینڈکوں اور چڑیوں کووں کے پیچھے لپکنے کے دن تھے، مگر ان ظالموں نے اپنے ساتھ پوست بھنگ پلا پلا کر مجھے بھی جہاز بنا دیا ہے۔ میری سدھ بدھ ماری گئی ہے۔ یہ لوگ نرم نرم پتوں اور دودھ کے بجائے چورما، پراٹھے، مٹھائیاں، جو بھی علم غلم زیارت کرنے والے لاتے ہیں، زبردستی میرے حلق میں ٹھونستے ہیں۔ یہ نامناسب غذا ہر وقت پالنے میں پڑے رہنے کی وجہ سے میں ہضم نہیں کر پاتا۔ دائمی قبض کی بنا پر میرا پیٹ بوجھل اور طبیعت میں اضمحال سا رہتا ہے، عجابت نہ ہونے کے برابر۔ کاروباری مقاصد کے لیے چونکہ ان کو میری مقدس مینگنوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی خاطر یہ پھر میری معصوم اور معدوم سی جان پہ وہ ظلم توڑتے ہیں کہ جس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی ادارہ یا محکمہ انسداد بے رحمی حیوانات نہیں، جہاں کوئی داد فریاد لکھوا سکے۔ ستم بالائے ستم۔ یہ پاکھنڈی ہر دوسرے تیسرے دن میرے دائیں جانب کھال پہ ڈبک سوئیوں کو نیل، سرمے اور تیزاب کے آمیزے میں ڈبو کر محمد رسول اللہ کے مصنوعی طور پر بنائے الفاظ اور حروف کو مزید گہرا اور نمایاں کرتے ہیں، جس سے میری جسم و جان میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ میری ماں موزہ للیانی خورد کے پیرا دتا جو ذات کا بھانڈ اور وقتی پیشے کسب کے لحاظ سے بہروپیہ ہے کے پاس رہتی ہے۔ میرے دو بھائی بھی ماں جی کے پاس رہتے ہیں۔ یہاں کا ایک ملنگ موچھا میری مینگنوں کا ٹھیکیدار ہے۔ اس نے مجھے پیرا دتے سے 15 پڑوپی منجی درجہ دوم کے عوض خریدا تھا۔ مجھے خریدنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پیٹ کی کھال پہ قدرتی طور پر کچھ سیاہ داغ دھبے اس طرح سے تھے کہ انہیں اگر کوئی چاہے تو لفظ بنائے جا سکتے تھے۔ چنانچہ ان ملنگوں نے ان دھبوں کو سوئی، نیل اور سرمے تیزاب سے بڑا بنا کر محمد رسول اللہ بنا دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت اور معجزاتی طور پہ لکھا ہوا ہے۔ بے وقوف جاہل لوگ میری مینگنیوں کے علاوہ میرے چھچھی سے بھیگے ہوئے کپڑے بھی تبرک کے طور پہ لے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ کثرت البول کا مریض اس کپڑے کا لنگوٹ پہنے تو پہلے دن ہی افاقہ ہو جاتا ہے، اور اگر پیشاب بند کا مریض اس کپڑے کو بچھا کر اس پہ پیشاب کرنے کے متعلق محض خیال ہی کرے تو اس کے بند سوتے پرنالے کی طرح کھل جاتے ہیں، پھر ایسے کھلتے ہیں کہ اسے پھر اس کپڑے کا لنگوٹ باندھنا پڑتا ہے۔ سرفراز نے مجھے جھٹکا دے کر جیسے جگایا، خان کہاں کھوئے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارے چہرے کے تاثرات اور اعضاء کی جنبش سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تم سے باتیں کر رہا ہے اور تم بڑی محویت سے اس کی باتیں سن رہے ہو۔ ہاں سرفراز، ایسا ہی تھا۔ یہ معصوم اور مظلوم بکری کا بچہ مجھے اپنی بپتا سنا رہا تھا۔ تم نے مجھے ڈسٹرب کر کے بہت برا کیا، مجھے اس کی ساری رام کہانی تو سن لینے دیتے۔ خیر اب سارا پروگرام بدل گیا ہے، اس سے قبل کہ کوئی ان میں سے ہمیں دیکھے فوراً یہاں سے 9-11 ہو جانا چاہیے، باقی باتیں گھر پہ جا کر ہوں گی۔ راستے سے ہم نے دادا، دلاور اور عمران کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ گھر پہنچ گئے۔ ساری پارٹی حیران تھی کہ ہم کیا کرنے گئے تھے اور اس طرح بے نیل و مرام واپس آ گئے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، نہ کسی کی ہمت تھی کہ وہ مجھ سے پوچھتا کہ ہم ایسے واپس کیوں آ گئے ہیں۔ دادا حقے کی چلم تازہ کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ سرفراز کو میں نے چائے بنوانے کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد چائے سرکتے ہوئے میں نے دادا سے پوچھا، دادا یہ للیانی خورد کس طرف ہے اور یہاں سے کتنے فاصلے پہ ہے؟ دادا نے حقے کی منہال پرے ہٹاتے ہوئے بتایا، للیانی کلاں اور خرد دونوں چک امرو سے چند کوس کی مسافت پہ ہیں۔ للیانی کلاں میں میرے ننھیال ہیں اور للیانی خرد میں میرا سانڈو رہتا ہے۔ حکم کریں، میں دونوں گاؤں کے بچے سے واقف ہوں، مولا خوش رکھے۔ میں دادا کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا، وہ بھی میرا اس طرح سے دیکھنا محسوس کر رہا تھا۔ قدرے گھبرا کر پوچھنے لگا، مولا خیر کرے، خیریت ہے نا؟ آپ للیانی کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دادا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آج اسی وقت تمہیں چھوٹی للیانی روانہ کیا جائے تو جلد سے جلد تم کب واپس آ سکتے ہو؟ وہ حقے کا ہلکا سا کش لے کر انگلیوں اور آنکھوں میں حساب لگا کر بولا، رنگ بھاگ لگے رین تو دشمنا دے منہ کالے تے نیلے پیر، سرکار جے میں اج تے ہن میرا مطلب ہے کہ میں اگر آج ابھی للیانی جاؤں تو میرا خیال ہے میں رات تک بخوشی واپس آ سکتا ہوں۔
میں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور اگر وہاں سے ایک آدمی اور ایک عدد بکری ساتھ لانی پڑے تو پھر کب تک واپس آ سکتے ہو؟ وہ حقہ پرے کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھنے لگا، مولا خیر خان صاحب دی، اچے شملے تے سرداریاں قائم، بکری اتنی دور سے اور قصائی للیانی سے، موتیاں والیو منٹو پہلے 1.25 لاکھ بکری تے پلٹن قصائیاں دی یہاں پر حاضر کر دیتے ہیں۔ نہیں دادا، مجھے بکری وہ چاہیے جو تیرے ہم زلف یعنی سانڈو پیرا دتے کے گھر پہ ہے۔ دادا تو چارپائی سے گرتے گرتے بچا، دریائی گھوڑوں کی طرح آنکھیں چہرے سے باہر نکال کر مجھے تکنے لگا۔ باقی ساتھی بھی حیران اور ششدر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سلیمان ہمت کر کے بولا، دادا تمہارے سانڈو کا نام پیرا دیتا ہے، اور کیا واقعی اس کے ہاں کوئی بکری ہے؟ باؤ سلیمان، رب تیری حیاتی کرے، یار خان صاحب یہ سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ مجھے تو یہ پہلی مرتبہ ملے ہیں، اور میرا سانڈو پیرا دیتا، اسے تو مجھے بھی ملے ہوئے 1.5-2 ورے ہو چکے ہیں۔ خان صاحب اسے کیسے؟ دیکھو دادا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، فی الحال اس بات کو چھوڑو، پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ مجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا۔ یہ روپے پکڑو، اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لو اور ابھی للیانی چلے جاؤ، سیدھے جا کر اپنے سانڈو کو ملو، اس کے پاس ایک بکری ہے جس کے سفید کھال پہ کالے کالے داغ دھبے ہیں۔ اس بکری کے 3 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک مادہ اور 2 نر۔ مادہ بچہ وہی ہے جو تم نے ملنگ کے ڈیرے پہ دیکھا ہے، 2 نر بچے پیرا دتے کے پاس موجود ہیں۔ تم پیرا دتے کو بکری سمیت کسی نہ کسی طور کل رات تک یہاں لے کر آ جاؤ۔ تم اس سے یہاں ڈیرے کے متعلق کوئی بات نہیں کرو گے، اب اصل گیم پیرا دتے اور بکری کے یہاں آنے پہ شروع ہوگی۔ ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر تم سب دوستوں نے رازداری، ہمت اور صبر سے کام لیا تو نہ صرف یہ ملنگوں والا گند ختم ہو جائے گا، بلکہ دادا اور پیرا دتے کی غربت بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم سب کو ثواب بھی ملے گا۔ دادا اور اس کے بیٹوں کو روانہ کر کے ہم 500 سوار یعنی میں خود، سرفراز، غلام رسول فوجی، دلاور اور سلیمان باہر نکل آئے۔ عمران اجازت لے کر اپنے کسی ضروری کام چلا گیا تھا۔ گاؤں سے باہر آ کر اب ہمارا رخ دریا کے مخالف سمت پہ تھا۔ یہاں ایک پرانا قبرستان تھا، اس کے ساتھ ایک محتاط فاصلے پہ ایک گہرا کھڈ تھا، شاید کسی وقت یہ کسی نالے کی گزرگاہ رہا ہوگا۔ کھڈ کے دوسرے کنارے ایک چھوٹا سا مٹی کا قدرتی ٹیلا سا ابھرا ہوا تھا، 3 اطراف سے ڈھلوان تھا اور ایک جانب سے عمودی۔ ہم سارے یوں ہی اسکاؤٹنگ کے انداز میں بندروں کی طرح پھلانگتے ہوئے کھڈ کراس کر کے ٹیلے پہ چڑھائے۔ یہاں سے گاؤں بہت نیچے اور دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ ٹیلے کے 3 اطراف میں بھی کھیت ہی تھے، لیکن جیسے کئی موسموں سے یہاں کھیتی باڑی نہ کی گئی ہو، جبکہ ذرا پرے دوسرے کھیتوں میں موسم کی فصل کھڑی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں سرفراز سے پوچھا، یار یہ ٹیلا بہت عجیب سی سچویشن پہ ہے، اگر میں اسی گاؤں میں رہتا ہوتا تو ہر روز یہاں اوپر نیچے یعنی اترنے چڑھنے کا شغل کرتا۔ اس نے جواب دیا، مہربان قدردان، اگر تم اس گاؤں میں مستقل رہتے ہوتے تو ہماری طرح کبھی بھی اس ٹیلے کی طرف نہ آتے۔ ہم تو آج صرف تمہاری وجہ سے یہاں تک آ گئے ہیں کہ کہیں تم ہمیں بزدل اور تہم پرست نہ سمجھو۔ میاں مداری، ذرا کھل کر بات کرو، میں جانتا ہوں کہ تم یقیناً کوئی دور فتنی چھوڑو گے، ضرور چھوڑو، میں یہی کچھ تو تم سے سننے کے لیے ہر سال یہاں آتا ہوں۔ چلو شاباش، کہو، میرے پیسے کھڑے کرو۔ پہلے میں تمہاری دور فٹے منہ تو سن لوں، پھر اگر گنجائش رہی تو میں بھی کوئی دور فنتنی چھوڑوں گا۔ سرفراز نے جلا کٹا سے جواب دیا تھا۔ شاباش، میں نے اسے تھپکی دی، مجھے تمہاری ذہنی اوقات کا پتہ تھا، مکھی پہ مکھی مارے بغیر تم رہ ہی نہیں سکتے، کیا مجال کوئی تمہیں کچھ کہے اور تم اسے برداشت یا ہضم کر سکو۔ خیر یہ بتاؤ، یہ ٹیلا اور اس کے گرد یہ کھیت وغیرہ اس طرح ویران سے کیوں ہیں، جبکہ ذرا پرے سب کھیتوں میں فصلیں کھڑی ہیں؟